إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما تعریفوں کے لائق اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات جو اکیلا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جو عزیز ہے، حکیم ہے، بصیر ہے اور سمیع۔ تعریفیں اس بادشاہ کی جس نے ہمیں یہ رمضان المبارک نصیب فرمایا۔ اللہ کریم ہمیں کامل رمضان المبارک نصیب فرما، عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ۔ انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت میں سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو روز قیامت تہامہ کے پہاڑوں کی طرح چمکدار نیکیاں لے کر آئیں گے۔ میں اپنی امت میں سے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑوں جیسی چمکدار نیکیاں لے کر آئیں گے، یعنی بہت زیادہ ہوں گی پہاڑوں کی طرح، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں حباء منثورا بنا دے گا، اڑتی ہوئی دھول، ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ صحابہ نے عرض کی، ہمیں ان کے اوصاف بتلائیں جو اتنی نیکیاں کرتے ہیں کہ پہاڑوں کی طرح نظر آ رہے ہیں، اور قیامت کے دن وہ لے کر بھی آئیں گے ساری نیکیاں، اللہ کے فرشتے پیش کریں گے اور اب انہیں ہوا بنا دے، ریت کے ذرات۔ تو پوچھا اللہ کے نبی ان کے اوصاف کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہاری قوم میں سے
اور وہ بھی رات کو اسی طرح قیام کرتے ہیں جس طرح تم کرتے ہیں. تہجد پڑھنے والے، رمضان میں عبادت کرنے والے قیام اللیل کی صورت میں. لیکن جس وقت وہ تنہا ہوتے ہیں تو اللہ کے حرام کردہ کام کر بیٹھتے ہیں. یہ ایک خرابی ہے نا، تمہاری برادری ہے، تمہاری قوم ہے، معنی تمہارے ساتھ صف کے اندر موجود ہے، تمہاری طرح قیام کر رہے، قرآن پڑھ رہے، پڑھا رہے، لیکن ایک خرابی ہے، جب تنہا ہوتے ہیں تو اللہ کے حرام کردہ کام کر بیٹھتے ہیں. یہ تنہائی کے اندر گناہ کا مادہ ہے نا. جب بھی خلوت ہوتی ہے پھر اللہ کی بغاوت ہوتی ہے. اور رمضان کے جو یہ روزے، یہ لعلکم تتقون، یہ تو تقوی ہے. اللہ کو بھوک اور پیاس کی ضرورت نہیں، اللہ اس دل کو طیب کرنا چاہتا ہے، پاک کرنا چاہتا ہے. میرے مسلمان بھائیوں، اپنی خلوت اور جلوت ایک کر، تنہائی میں بھی رب کا ڈر ویسے ہی ہو جیسے عوام کے سامنے، جیسے نمازیوں کے سامنے، جیسے امام کے سامنے، جیسے ماں باپ کے سامنے، جیسے بیوی کے سامنے، خاندان کے سامنے. وہاں ڈرتے ہیں کہ، اور لیکن جب تنہائی ہو، یہ حدیث پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم میں سے کون ہے جو تنہائی میں گناہ سے بچتا ہے؟ وہی متقی ہے، اسی کا روزہ قبول ہو. اور اللہ کریم نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو، علم حاصل کر لو، پہچان لو، اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، اللہ بدکاروں کے ساتھ نہیں، اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہے. کیا معنی؟ کہ ہر قدم پر اس کی رب مدد کرتا ہے. کہ یہ مجھ سے ڈرتا ہے تو میں اسے دنیا میں رسوا کیوں کروں، رسوا کیوں ہونے دوں. خاندان میں عزت دیتا ہے، برادری میں عزت دیتا ہے، لوگوں میں مقام دیتا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے رب جبریل امین کو بلا کر کہتا ہے میں فلاں بن فلاں جو میرا بندہ ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، جبریل تو بھی اس سے محبت کر. یہ ہے وہ بندہ. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. تقوی اختیار کیجیے، زندگی کا مقصد بنا لیجیے. پیغمبر علیہ السلام کا جو مسنون خطبہ ہے نا، ان میں جو 3 آیات پڑھی جاتی ہیں، ان تینوں کا سبق تقوی، اللہ کا ڈر. ڈر جاؤ اس بادشاہ سے. اور عوام کے سامنے ہم بڑے ڈرتے ہیں. عوام کے سامنے کوئی حرام کام کر رہے ہوں گے، سامنے سے کوئی نیک آدمی آ جائے گا، فوراً سگریٹ پھینک دے. کسی خبر ہوگی کہ میں سگریٹ پیتا ہوں؟ عوام سے ڈرتا ہے. ڈرنا کس سے؟ لعلکم تتقون، خدا سے، رب سے، بادشاہ سے، شہنشاہ سے، خالق سے، مالک سے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. دیکھیے قرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن بڑا خوبصورت کلام ہے اللہ کا، اور یہ رمضان المبارک میں نازل ہوا. نحوے بیان کرتے رحمہ اللہ کہ ہم ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کے ساتھ ایک سفر میں، اور آپ کی سنت مبارکہ تھی کہ آپ بغیر کسی مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے. کوشش ہوتی تھی کہ مہمان مل جائے. تو آپ نے دسترخوان لگایا، کھانا سجایا، تو ایک چرواہے کو دیکھا جو بکریاں چرا رہا ہے، گرمی کا موسم ہے. آپ نے اسے بلایا اور کہا ادھر آؤ اور ہمارے ساتھ کھانا کھا لو. کھانا کھا لو، جنگل ہے، سفر ہے، صحرا میں بیٹھے ہوئے. اس کو بلا لیے کہ آ جاؤ اور کھانا کھا لو. اس آدمی اس نے کہا کہ میں روزے دار ہوں، میں نے روزہ رکھا. ہم نے بھی روزہ رکھا ہوا. روزے سے متعلقہ یہ واقعہ ہے اور بڑا خوبصورت. کہا میں روزے دار ہوں. آپ بڑے حیران ہوئے. گرمی
اور چرواہا بکریوں کا، اور بکری تو ایک جگہ ٹھہرتی نہیں ہے، ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں پہاڑوں میں، ان کو سنبھال رہے ہیں، اور پھر روزے دار بھی ہے۔ آپ نے اس کا امتحان لیا کہ اچھا تم روزے دار ہو تو پھر ایسا کرو، افطاری ہمارے ساتھ کر لو، افطاری ہمارے ساتھ کر لو، اور ایک بکری ہمیں دے دو، پیسے بھی لے لو، ہم اس کو ذبح کریں گے، گوشت تیار کریں گے، پھر آپ اور ہم مل کر افطاری بھی کریں گے۔ وہ کہنے لگا، پاس بیٹھا ہوئے کہنے لگا کہ میں بکریوں کا مالک نہیں، میں بکریوں کا چرواہا، بکریاں تو میرے مالک کی ہیں، میں اس کی اجازت کے بغیر بکریوں کو کیسے آپ کو فروخت کر سکتا ہوں؟ بکریوں کا مالک وہ تو مدینے میں ہے، اور میری ذمہ داری ان کو چرانا ہے، میں مالک نہیں، میں یہ خرید و فروخت نہیں کر سکتا۔ آپ کہنے لگے اچھا تو اپنے مالک کو کہہ دینا کہ ایک بکری جو آج کم ہے اسے بھیڑیا کھا گیا، دیکھو پیسے بھی تجھے دے رہے، کھانا بھی تجھے دے رہے، بس جو ہی یہ کہا نا، جو ہی یہ کہا کہ ہم مالک کو پیغام تو دے دینا کہ بکری بھیڑیا کھا گئی، تو فوراً اس مجلس میں وہ کھڑا ہو گیا، اور ایک روایت میں تو آتا ہے اس نے اپنی شران پر ایسے ہاتھ مارا اور کہا این اللہ فاین اللہ، اگر میں مالک کو یہ کہہ دوں بکری بھیڑیا کھا گیا پھر مجھے بتاؤ اللہ کہاں، اللہ کہاں، کہتا جا رہا ہے، اور مجلس چھوڑ کر وہ چلا پہاڑی پر چڑھ، فاین اللہ، اللہ کہاں ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ ہمارا یہ روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ان اللہ، اللہ کہاں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ کی نظر ہے، سماعت ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں روزہ رکھ کر، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے، چلا گیا اور حیران رہ گیا کہ یہ کیا سبق دے رہا ہے مجھے، کیا سبق دے رہا ہے۔ مسجدوں میں، بازاروں میں، گھروں میں، معاملات میں اللہ کہاں ہے؟ اگر یہ یقین ہو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے تو میں بیت المال کے پیسے کھاؤں گا؟ ہم نے اتنی سختی کی ہوئی ہے نا سفیروں پر، ان کو تزکیہ دیتے ہوئے، انسانی استطاعت تک کہ کسی کا پیسہ کوئی حرام نہ کرے۔ پھر بھی ہم نے کل پکڑ لیا ایک بندے کو، ہمارا ذمہ دار جو نادی میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، عالم ہے، فاضل ہے، اس کی رسید پر اس نے پہلے ہی وصولی کے دستخط کر رکھے، ساری رسید بک پر، اور ہر ایک پر 2000 روپے لکھے ہوئے، آپ نے 10 دیے، آپ نے 50 دیے، آپ نے 1 دی، اس نے 2000 اوسطن لکھ کر رسیدیں کاٹی۔ اسے پکڑا، روتا ہوا میرے پاس آیا، ادھر جا رہا، پھر آ رہا، آپ امیر ہیں اسلام آباد کے، یہ حرکت کیا ہے، غلطی ہو گئی، روزہ دار ہے، لوگوں کے پیسے لینے کے لیے آئے، مسجد میں جا کر لگانے، این اللہ، اللہ کہاں، اللہ کہاں ہے؟ آپ نے دیکھا وہ چلا گیا اور کہتا جا رہا ہے، عجیب آدمی سے ملاقات ہوئی ہے، اور اپنی بکریاں لے کر مدینے میں چلے گئے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما واپس گئے اور جا کر اس کے مالک سے ملاقات اور کہا یہ بکریاں اور یہ چرواہا جو ہے میں اس کو خریدنے کے لیے آیا، یہ سینکڑوں بکریاں اور ان کا یہ چرواہا، یہ مجھے دے دو۔
اس نے کہا بڑا تاجر ہے، سودا ہو گیا، پیسے دے دیے، بکریاں بھی لے لی، اور چرواہے کو کہا چل، اور کہا یاد ہے وہ دن تو مجھے ایک بکری نہیں دیتا تھا، اب تیرا بھی مالک میں اور ان بکریوں کا مالک بھی میں۔ وہ ساتھ جا رہا، بکریاں لے کر جو ہی بستی کے کنارے پر پہنچا، ابن عمر کہنے لگے اور نوجوان یہ بکریاں بھی تیری ہیں اور آج سے تو آزاد بھی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو اللہ متقیوں کے ساتھ۔ کتنا بڑا انعام تھا آزادی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کوئی بیٹا اپنے باپ کا بدلہ نہیں دے سکتا والدین کا، ہاں اگر وہ اپنے غلام باپ کو خرید کر آزاد کر، پھر کوئی نیکی اس نے کر لی، اس کو آزاد کر دیا۔ سب سے بڑی نیکی عرب کے دور میں کسی غلام کو آزاد کرنا، غلام کو آزاد کرنا۔ آپ نے آزاد بھی کر دیا، سینکڑوں بکریوں کا مالک بھی رب نے بنا دیا۔ کیوں؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، وہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ ہمارا تقویٰ کیا ہے؟ متقی بنیے۔ یہ قرآن جو رمضان میں ہم پڑھ رہے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، سنتے ہیں، اس کو ترجمے سے پڑھیے۔ دیکھیے یوسف علیہ السلام نوجوان اپنے آقا کے گھر میں، عزیز مصر بادشاہ، اور اس کی عورت وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون۔ وراودته التي، اور پھسلایا اس کو، اس عورت نے، ہوا بھی بیتها، اس کے گھر میں تو یوسف تھے ہی، گھر بھی اس کا اور وہ مالکن، اور یہ نوجوان ہے یوسف علیہ السلام، نبوت نہیں ملی، بکتے بکاتے مصر میں پہنچ گئے، اور بادشاہ نے خرید کر اپنے گھر میں نوکر رکھ لیے۔ یوسف علیہ السلام کا حسن اس عورت نے ڈورے ڈالے، اور ڈالنے کا انداز دیکھیے، وغلقت الابواب، سارے محل کے دروازے بند کر دیے، اور پھر کیا کہتے، قالت حیت لک، آ جاؤ آ جاؤ، سارے دروازے بند ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، بادشاہ اپنی ڈیوٹی پر، اور دعوت گناہ دینے والی مالکن ہے۔ کیا کہا تھا؟ قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، انہ ربی احسن مثوایا، جو میرا آقا ہے، تیرا خامد ہے، اس نے تو مجھے بڑا عمدہ ٹھکانہ دے رکھا، اور ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ اس وقت یوسف علیہ السلام کو گناہ پر آمادہ کرنے والی ہر شے موجود تھی، اور دنیا کی روکنے والی کوئی چیز نہ تھی، کوئی چیز نہ تھی۔ یوسف علیہ السلام کی جوانی، حسن، قوت، خلوت، اور عورت کا پیشکش دعوت گناہ کی، اور اس پر اصرار، اور گھر بھی اس کا، دعوت بھی اس کی، اور ہے بھی مالکن، نہ انکار ہے، نہ مزاحمت ہے، نہ خاندان اور قبیلے کی عزت کا خطرہ ہے، پورا محل ہی اس کا، نہ کوئی سزا کا خوف ہے، نہ پکڑے جانے کا ڈر ہے۔ لیکن آپ نے کیا کہا تھا؟ قال معاذ اللہ۔ اہل علم فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کا زنا سے بچنا یہ عفت کا کمال کا درجہ تھا۔ یہاں تو خوف ہے، ڈر ہے، پکڑے نہ جاؤ، کیمرے لگے ہوئے ہیں، کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی آ نہ جائے، کوئی کیا کہہ دے گا۔ وہاں دنیا کا کوئی ڈر نہیں تھا، لیکن ایک ڈر تھا کہ بادشاہ دیکھ رہا تھا، اللہ دیکھ رہا، اور ہم روزے دار ہو کر کیا کچھ کرتے رہتے۔ وَاعْلَمُوا
ان اللہ مع المتقین، اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اس قرآن کو پڑھا کرے اپنی زبان میں، اور پڑھنے سے انسان کے دل میں تقوی پیدا، اللہ کا ڈر پیدا۔ میں کیا کرنے لگا؟ یہ حرکت یاد رکھیے گا، سادہ سا اصول، جس حرکت پر دل یہ کہے کوئی دیکھ نہ لے بس سمجھ لو گناہ میں پڑ گیا۔ گناہ کی ڈیفینیشن اور ڈھونڈنے نہ جاؤ مولویوں کے پاس، ابا ہاتھ فی نفسک، اپنے دل سے پوچھ۔ جس کے بارے میں یہ ہو میرے دوست کو پتہ نہ لگ جائے، میرے بھائی کو پتہ نہ لگ جائے، میرے امام کو خبر نہ ہو جائے، لوگوں کو خبر نہ ہو جائے، بس سمجھ لے یہ گناہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور ذکر کیا، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، کہ عمران کی بیٹی مریم علیہ السلام جس نے اپنی عفت کی حفاظت کی، عفت کی حفاظت کی، ہوا کیا تھا؟ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ہم نے اپنا خاص نمائندہ بھیجا جو کامل انسان بن کر مریم کے سامنے کھڑا ہو۔ تنہائی ہے، سامنے خوبصورت جوان ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ مریم نے جب دیکھا علیہ السلام اچانک ایک آدمی میرے اس کپڑے کے اندر آ گیا تو فوراً کیا کہنے لگی؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے، اگر تو متقی شخص سے ڈرنے والا تو کدھر آ گیا؟ ان کنت تقیا، تقوی، تقوی۔ اور جس کے دل میں تقوی آ جائے اسے پھر دنیا کی کوئی چیز ڈرا نہیں سکتی، وہ ایک سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ پناہ مانگ رہی اللہ تعالیٰ کی کہ تو ایک انسان ہے اور تو کہاں آ گیا، اور اس کو بھی تنبیہ کر رہی، ان کنت تقیا، اگر تو متقی ہے، ڈرنے والا ہے، کیونکہ گناہ کے کام تو متقی ہو نہیں کرتے۔ اس نے پھر کہہ دیا میں انسان نہیں، میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں اور پیغام دینے کے لیے آیا۔ تنہائی میں جو یہ خلوت ہے نا، خلوت، دعا کرے اللہ ہم سب کو نصیب ہو۔ یہ تنہائی میں جو اللہ کا ڈر آ جائے نا، خوف آ جائے، بس وہ کامیاب انسان ہے، اس کو روزے کا مقصد مل چکا ہے، روزے کا ثواب حاصل ہو چکا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تقوی۔ 7 افراد ایسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے، 7 افراد قیامت کے دن ایسے جب کوئی سایہ نہ ہو، سر کے اوپر سورج اور چٹیل میدان ہے، ایک ہی زمین، سارے انسان وہاں پر جمع، سارے انسان وہاں پر جمع، لیکن 7 صفات کے مالک لوگ، ان کے لیے اللہ کے عرش کے سائے تلے سایہ نصیب۔ آ جاؤ امام عادل، یہ عادل امام تھا، آ جاؤ بھائی۔ ان 7 میں سے ایک متقی شخص، ان 7 افراد جو خوش نصیب ہیں ان میں سے ایک کی صفت کیا ہے؟ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، ایک صاحب منصب اور ایک خوبصورت عورت اس کو دعوت گناہ دیتی، دعوت گناہ دے رہے، منصب بھی بڑا اونچا اور جمال بھی چوٹی ہے، اور اس نے دعوت بھی خود دے دی۔ فقال، وہ سارا کچھ دیکھ کر اور سن کر کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ہم نے ایک تو حلال بیوی رکھی ہوئی ہے اور درجنوں ہم نے حرام رکھی ہوئی ہے، جن کے ساتھ دن رات گفتگو کرتے رہتے۔ ہم نے ایک حلال خاوند رکھا ہوا ہے اور درجنوں یار رکھے ہوئے۔
کیا پوچھتے ہو ہم سے آپ؟ دنیا آ کر اپنا پیٹ ہمارے سامنے ننگا کرتی ہے. اللہ نے ہمیں منصب ہی وہی دی ہے جو عالم ہوتا ہے. میں تو طالب علم شریعت کا جو علماء ہوتے ہیں لوگ ان کے سامنے آ کر اپنے گھر کے ساری گفتگو رکھتے. ایک عورت سے میں نے پوچھا تم یہ کیا کرتی؟ کہا خامد نے کمال کی کوٹھی دے رکھی، ٹاپ کلاس گاڑی دے رکھی، پیسہ پوچھتا نہیں ہے، کار میرے پاس ہے، لاکھوں اڑا دو، کبھی اس نے ماتھے پر شکر نہیں ڈالے، لیکن اس کے پاس میرے پاس بیٹھ کر پیار کرنے کے لیے باتیں نہیں ہوتی. میں نے ایک دکاندار سے مراسم بنا رکھے ہیں، میں اپنی دل کی باتیں اس سے کر لیتی. لا حول ولا قوت الا باللہ. روزے دار ورجل طلبت امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، فقال انی اخاف اللہ. اللہ سے ڈر جاؤ. بیوی کے لیے باتیں نہیں ہیں، خاوند کے لیے باتیں نہیں ہیں، غیر کے لیے گفتگو. وہ الفاظ چن کر لے آتی ہے، چن کر لے آتا ہے جو کبھی گھر میں نہیں ہوتے، کیونکہ شیطان اسے خوبصورت کر کے دکھاتا ہے. آپ دیکھ لو، عورتیں بھی سن رہی ہیں، مرد بھی سن رہے ہیں، جو عورت اپنا موبائل اپنے خاوند سے چھپائے سمجھ لو یہ غلط کام میں پڑ گئی. جو مرد اپنا موبائل اپنی بیوی سے چھپائے سمجھ لو یہ کسی غلط کام کے اندر پڑ گئی. اس کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے، یہ تنہائی میں بیٹھ کر کچھ کرتا. اللہ کے بندو روزہ رکھا ہوا ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ رکھتے اور خاوند موبائل پکڑ لیتے. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں کیسا مسلمان ہے. وہ کہتے میں اچانک اپنے گھر میں آیا، بغیر بتائے پہنچا، مجھے ایمرجنسی ہوئی. میں صبح کے وقت اپنے گھر کے اندر جب داخل ہوا تو میری بیوی کے ساتھ ایک غیر مرد میرا ہی رشتے دار سویا ہوگا تھا. روکتا تھا مجھے، میں کیا کروں، میری 3 چھوٹی چھوٹی بچی ہیں، اگر طلاق دیتا ہوں تو نوکری جاتی ہے، ان کو پالے گا کون، اگر رکھتا ہوں تو ضمیر اور غیرت مجھے اسے رکھنے پر برداشت کی. فقال انی اخاف اللہ. کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کو چھوڑ کر انہی کی خاطر کمانے کے لیے دور دراز ملکوں میں سفر کر جاتے ہیں، شہروں میں سفر کر جاتے ہیں. جب اپنے گاؤں میں پاکستان میں رہتے ہوئے اچانک پہنچتے ہیں تو بیوی اللہ کا ڈر ہی نہیں، روزے دار ہے، نماز پڑھتی ہے، سارا کچھ کرتی ہے، لیکن ایک بیماری ہے کہ محبت کی باتیں خاوند کے پاس وقت نہیں ہوتا تو میں کسی کے ساتھ نہ شیئر کرتی رہوں. اس میں کوئی گناہ ہے شاہ صاحب؟ نہیں، یہ تو نیکی ہے تیری چوٹی کی، تو یہ جنت میں لے کے جائے گی. کہ اللہ کا خوف کھاؤ. ساری زندگی جمعہ پڑھتے پڑھاتے رہو گے؟ نہیں، موت کا پیالہ آئے گا توڑ کے رکھ دے گا. وہاں رب کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو رب پوچھے گا. روزے یہ بڑے روزے تھے، لیکن جب بیوی پوچھتی تھی، خاوند پوچھتا تھا، بھائی پوچھتا تھا، باپ پوچھتا تھا، کوڈ لگے ہوئے موبائلوں کے اوپر اور کہتے کچھ بھی نہیں. جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتی ہے، سوٹ بولتے ہیں نوجوان. میں دنیا کو جانتا ہوں، اور جب یہ جھوٹ بولتے ہیں روزہ رکھ کر کہ نہیں میں نے تو فلم نہیں دیکھی موبائل، میں نے تو کسی لڑکی کو میسج نہیں پڑھی، اور اس کا باپ کہتے یہ دیکھو تھی روزانہ لے کر آ جاتا. پیغمبر علیہ السلام نے پھر کیا فرمایا؟ فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ. ضرورت ہی نہیں رب کو جب یہ روزہ رکھ کر جھوٹ نہیں چھوڑتا اور اس کے مطابق عمل نہیں چھوڑتا. روزے دار فی ان یدع طعامہ و شرابہ، کوئی پرواہ نہیں رب کو یہ بھوکا رہے پیاسا رہے. کیوں؟ یہ روزہ رکھ کر جھوٹ بول رہے ہیں. اور جھوٹ کے میرے موبائل کچھ نہیں ہے تو ذرا اس کا کوڈ کھول کر میاں بیوی اپنے اوپن کر کے رکھے نا، بہن بیٹی باپ کے سامنے رکھ دے، جب چاہے کھول کے چیک کر لے. نا
ایک نہیں تو دو، تھم نہیں تو فلاں اور فلاں نہیں تو فلاں، ایسی ایسی جگہ چھپا کر رکھیں گے کہ کسی کو خبر ہو یا نہ ہو، اس کو خبر ہے یا نہیں، فیصلہ کرنا اس کو خبر ہے کہ نہیں۔ اگر اس کو خبر ہے تو پھر دنیا میں مصیبتوں میں پھنسا رہے گا، کیوں کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ تو متقیوں کے ساتھ۔